فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ حضرات، یہ سورت اعراف بھی مکی صورت ہے اور سورہ انعام کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ کے قیام کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے اسلوب میں بھی سورہ انعام کی طرح ذرا تیکھا پن ہے۔ جس طرح سورہ انعام میں بڑی فیصلہ کن گفتگو تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ ان سے صاف صاف کہہ دو کہ جن معجزوں کا تم مجھ سے تقاضا کر رہے ہو اور جو مجھ سے تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے۔ میرے پاس تو یہ کلام ہے جو مجھ پر وحی ہوتا ہے، وہ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ باقی جو تقاضے تم مجھ سے کر رہے ہو کہ میں فرشتہ دکھا دوں، میں آسمان پر چڑھ کر دکھا دوں، یا جو دوسرے مطالبات سورہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں کہ یہ مکہ جو ہے سرسبز وادی بن جائے اور یہ فلاں پہاڑ سونے کا بن جائے اور ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، میرا گھر سونے کا ہو، یہ سب کچھ میرے پاس نہیں ہے۔ وہی مضمون اس صورت میں ہے، لیکن ذرا یہاں پر اسلوب ذرا مختلف ہے۔ رسولوں کا انکار کرنے والوں کا جو انجام ہوا وہ اس صورت میں ذرا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن میں انباء الرسل زیر بحث آئے ہیں۔ یہ دو قرآن مجید کے حصے ہیں انبیاء کرام کے سلسلے میں۔ ایک ہے قصص النبیین، نبیوں کے قصے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری کہانی سنائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے گئے، حضرت ایوب کا تذکرہ ہوا۔ یہ قصص النبیین کہلاتے ہیں، نبیوں کے قصے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت مریم کا تذکرہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرے ہیں انباء الرسل، رسولوں کی اہم خبریں۔ یہ بھی تفسیر کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ واقعات ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کا انکار کرنے کی وجہ سے، انہیں جھٹلانے کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا، تو یہ انباء الرسل کہلاتے ہیں۔ نبیوں کے تذکرے کے ضمن میں اس صورت کا موضوع جو ہے وہ انباء الرسل ہے، قصص النبیین نہیں ہے۔ اور پوری ترتیب کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوگا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، پھر اسی ترتیب میں جس زمانی ترتیب کے ساتھ وہ آئے ہیں کہ حضرت موسیٰ کا ذکر کبھی پہلے ہوتا ہے کبھی بعد میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، ایک دلچسپی کی بات ہے کہ یہ پیغمبر ہیں جن کا انباء الرسل میں ذکر آتا ہے، وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام۔ زمانی ترتیب کے اعتبار سے اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بیان میں کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ان سب سے پہلے آ جاتا ہے اور کبھی زمانی ترتیب کے اعتبار سے بعد میں آتا ہے۔ تو ان تمام پیغمبروں کا ذکر آپ اس صورت میں بھی دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یعنی یہ سورہ ہود کا بھی مضمون ہے، سورۃ الشعراء خاص طور پر اس موضوع کی بڑی اہم صورت ہے، اس کے اندر آپ کو یہ موضوع ملے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص معاملہ یہ ہے کہ ان کو علیحدہ سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی پر مشتمل ہے سورۃ طٰہٰ بھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بایوگرافی پر مشتمل ہے سورۃ القصص بھی۔ اس اسلوب کے فرق کے ساتھ کہ سورۃ قصص میں کہانی کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائف کو بیان کیا گیا ہے، آغاز سے شروع کیا کہ جب ایک قوم فرعون بنی اسرائیل کو دبا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان میں پیدا فرمائے، اور پھر ان کی کہانی شروع سے بیان کی کہ
اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دو، پھر بہن کو ساتھ ساتھ، یعنی بالکل کہانی کے انداز میں اس کو بیان کیا۔ لیکن سورہ طٰہٰ میں اسی کے بیان کے لیے ایک اور اسلوب اختیار کر لیا، یعنی بالکل جو فلموں اور ڈراموں کے اندر اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اگرچہ قرآن مجید کے ساتھ یہ الفاظ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتے، لیکن بہرحال چونکہ ہم سب اس اسلوب سے واقف ہیں کہ درمیان میں سے کہانی شروع کی جاتی ہے اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ کہانی نریٹ کرتا ہے بعد میں، تو یہاں بھی ایسے ہی کیا گیا کہ درمیان میں سے شروع کر دی گئی۔ یاد کرو جب موسیٰ جو تھے انہوں نے آگ دیکھی، یعنی درمیان میں سے واقعہ شروع ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، شدید سردی کا موسم تھا، راستہ بھول گئے، تو اب انہوں نے اوپر کہیں پہاڑ کے اوپر آگ دیکھی، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ ذرا تم یہاں بیٹھو، تو میرا خیال ہے کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آگ سیک رہے ہیں، میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے راستہ بھی پوچھتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں۔ اب وہاں پہنچے تو وہاں قریب پہنچے تو ایک دم آواز آئی، موسیٰ تم پاک وادی میں ہو، جوتے اتار دو، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا پھینک دو، وہ پھینکا تو اژدہا بن گیا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ پکڑ لو، انہوں نے پکڑا تو دوبارہ وہ لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے اور اسے جا کر یہ بات کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں تو ان کا ایک جرم میرے ذمے ہے، ان کا آدمی مجھ سے قتل ہو گیا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ تو اللہ نے کہا جاؤ، تمہاری یہ مراد بھی پوری کی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، ہم نے اس سے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا۔ اب سٹوری نیریٹ کرنی شروع کر دی، یعنی بالکل وہ ڈرامائی انداز جب اختیار کیا گیا۔ بات ایک ہی ہے، سورہ قصص میں بھی آپ پڑھیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے، لیکن اسلوب کا فرق ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے سورہ اعراف میں یعنی سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوگا، باقی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح ان پر ایک ایک رکوع یا اس سے کچھ کم و بیش آئے گا، باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان ہوگی۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو آپ قرآن مجید میں اکٹھا کریں تو یہ لگ بھگ 3-3.5 پارے کا والیوم جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور حفاظ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ یعنی کسی حافظ سے آپ پوچھ کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تمہارا امپریشن ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، تو کہے گا سب سے زیادہ پریشان کن کے پہلے پارے میں ان کا ذکر، دوسرے پارے میں ان کا ذکر، 5ویں پارے میں ان کا ذکر، 7ویں پارے میں ان کا ذکر، اور ذرا حافظ جو ہے وہ یعنی اس کی توجہ ہلی نہیں وہاں سے، تو 10ویں پارے سے ایک دم 21ویں پارے میں پہنچ جائے گا اور 22ویں سے جمپ لگائے گا اور جو ہے وہ سورہ اعراف میں پہنچ جائے گا۔ یہ بڑا کامن ہے حفاظ کے لیے، تو سب سے زیادہ پریشان کن شخصیت حفاظ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو یہاں بھی وہ انباء و رسل جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گی۔ یہ پہلا رکوع جو ہے سورہ اعراف کا، یہ بڑا دلچسپ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں تمام جو مضامین ہیں اس سورت کے ان پر ایک ایک 2 آیات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی، یعنی اسلوب باقی اکثر صورتوں کی طرح ایک مشترک بھی ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتوں کی ابتدا بھی اور انتہا بھی قرآن مجید کے تذکرے پر ہوتی ہے۔ یعنی پچھلی نشست میں بھی سامنے آیا تھا کہ سورہ انعام جو ہے وہ قرآن مجید کے تذکرے پر ختم ہوئی تھی، آخری رکوع میں قرآن مجید کا تذکرہ تھا۔ یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ حروف مقطعات کے فوراً بعد قرآن مجید ہی کا ذکر ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج، تو اس پر آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بے شمار قرآن مجید میں حکم دیے گئے ہیں کہ آپ اپنا جو مشن ہے اس کی کمپلائنس کے لیے قرآن مجید کو ذریعہ بنائیں۔ یعنی انبیاء کرام کے مشن میں انذار ایک بڑا کامن مشن ہے، خبردار کرنا، تبشیر،
خوشخبری دینا یہ ان کے مشن کا حصہ ہے، اور لوگوں کو نصیحت کرنا یہ بھی انبیاء کرام کا مشن ہے۔ تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہاں جیسے یہاں فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں۔ ایک جگہ فرمایا کہ یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، کہ آپ اس کے ذریعے سے مومنوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم یعنی اہل عرب کو خبردار کریں۔ اور سورہ قاف کے آخر میں فرمایا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، اب اس کے لیے کوئی اور بات کہنی حرام نہیں ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کوئی اور انداز اختیار کرنا حرام نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے یہ سارے کام، لوگوں کو نصیحت کرنا، خبردار کرنا، خوشخبری دینا، دعوت دینا، تلقین کرنا، یہ سب کام آپ نے قرآن مجید کے تھرو کیے۔ تو یہاں بھی واضح طور پر فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اب جمع کے صیغے میں خطاب ہے، پیروی کرو اس کی جو اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اور ولیوں کی پیروی نہ کرو، یعنی قرآن کو چھوڑ کر اور دوست نہ بناؤ، ان کی پیروی نہ کرو، بلکہ قرآن مجید کو اپنا امام اور رہنما بناؤ۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید ہی کے اندر یہ حکم ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو یا اللہ کے بندوں کے ساتھ مل کر دین کے راستے پر چلو، لیکن اپنا امام اور رہنما قرآن مجید کو بناؤ۔ قلیلا ما تذکرون، لیکن تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو، یعنی قرآن مجید تو تمہیں نصیحت کرتا رہتا ہے، اللہ کے پیغمبر تو نوع انسانی کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن عام پریکٹس کیا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب وہ انباء الرسل کا خلاصہ آ گیا۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا جنہیں ہم نے ہلاک کیا، تباہ کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو ان پر ہمارا عذاب آیا بیاتن، جس وقت وہ رات کو سو رہے تھے، یعنی راتوں رات۔ یہ باتا یبیت بیتن کے معنی ہوتے ہیں رات بسر کرنا، یا بیاتن بھی مصدر ہے، جیسے سورہ فرقان میں آیا نا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ وہی لفظ ہے یہاں پر کہ ان پر ہماری سزا، ہمارا عذاب آیا بیاتن، راتوں رات، او ہم قائلون، یا اس وقت جب کہ وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے۔ فما کان دعواہم، یعنی جب عذاب آیا ہمارا تو اس کے سوا ان کے منہ سے اور کچھ نہ نکلا۔ اس جاہم باسنا، جب ہمارا عذاب آیا ان پر، الا ان قالوا، سوائے یہ کہنے کے انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم پر یہ عذاب جو آیا ہے یہ جسٹیفائڈ ہے، یعنی جب تک عذاب نہیں آتا وہ نبیوں کے سامنے جو اکڑتے رہتے ہیں، لے آؤ، دھمکیاں کیوں دیتے رہتے ہو، لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں، کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یس انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے، یہ عذاب ہم ڈیزرو کرتے تھے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، یعنی اب وہ دو آیتوں کے اندر بیان کیا انباء الرسل کا خلاصہ، اب آخرت کا تذکرہ دیکھیے بڑا خوبصورت، بڑی ہی اختصار کے ساتھ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ہم ضرور پوچھ کے رہیں گے ان کو جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، ارسلہ الیہم،
جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پوچھ کر رہیں گے پیغمبروں کو بھی۔ یعنی عدالت جب لگے گی آخرت میں تو پہلے ہمیشہ پروزیکیوشن جو ہے وہ آتا ہے، وہ اپنا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، تو پروزیکیوٹرز کی حیثیت سے کون آئیں گے؟ انبیاء کرام آئیں گے، جو اللہ کی عدالت میں آ کر سرٹیفائی کریں گے کہ اللہ جیسا کہ تو جانتا ہے ہم نے تیرا پیغام بغیر کسی کمی بیشی کے ان تک پہنچا دیا۔ اب اگر انہوں نے نہیں مانا ہم بری الذمہ ہیں۔ تو یہ کیا ہوگی؟ یہ جواب طلبی ہوگی پیغمبروں سے اور پھر پیغمبروں کے نائبین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں اور نوع انسانی کی بقا تو ابھی ہے، قیامت تک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اب یہ کام امت کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا اب جب باقی نوع انسانی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگی تو پروزیکیوٹرز کی حیثیت سے پیش ہوگی امت مسلمہ، اس فرق کے ساتھ کہ انبیاء کرام سے جب پروزیکیوٹ کے اللہ تعالیٰ جواب طلبی کرے گا تو وہ تو صحیح پروزیکیوشن کریں گے اور جرم ثابت کر کے دکھا دیں گے اپنے مخاطبین پر کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، لیکن ہمارے بارے میں کیا ہوگا؟ شاید ہم اپنا کیس ثابت نہیں کر سکیں گے اور ہم ہی اللہ کی عدالت میں مجرم بن جائیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ہی ادا نہیں کیا، ہم نے پوری نوع انسانی تک یہ پیغام جو اللہ نے ہم تک پہنچایا تھا یہ پہنچایا ہی نہیں۔ تو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ضرور پوچھیں گے، پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم انہیں بھی پوچھیں گے جنہیں بھیجا گیا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم انہیں سنائیں گے ان کے حالات بعلم، علم کی روشنی میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر وہ پچھلی امتوں کے واقعات سنائے گا جو اس صورت میں آ رہے ہیں۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہمیں معلوم ہے اس لیے کہ ہم وہاں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یعنی کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کے لیے چشمدید ہونا ضروری ہوتا ہے نا، تو یہ اصل میں یہ کہنا کہ ہم غائب نہیں تھے، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے کہ وی ور پریزنٹ دیر، اور ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، پھر آخرت کا تذکرہ، اور اس روز اعمال کا تلنا، اعمال کا وزن واقعتاً ہوگا، برحق ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، یہ تو فلاح پانے والے ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ، اس کے مقابلے میں جس کسی کے بھی عملوں کا وزن ہلکا ہوگا، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو خسارے سے دوچار کریں گے۔ فاولئک الذین خسروا، جو نقصان پہنچائیں گے، خسارے سے دوچار کریں گے، کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو۔ کیوں؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں ظلم کی ڈیفینیشن کو ذہن میں واضح کر لیں، ظلم ہوتا کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کو، زیادتی کو۔ اب اللہ کی آیات کا بھی ایک حق ہے، وہ حق کیا ہے؟ انہیں مانا جائے کہ اللہ کی آیات ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کی جائے، ان سے راستے کا تعین کیا جائے، ان کی تلاوت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی، اور پھر ان آیات کو مسلمانوں کے لیے ان آیات کا حق تھا کہ ہم ان آیات کو پوری نوع انسانی تک پہنچاتے۔ تو ان آیات کی حق تلفی کیا ہے؟ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو جن کے اعمال ہلکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو گھاٹے سے دوچار کریں گے، بما کانوا بآیاتنا یظلمون،
اس لیے کہ وہ ہماری آیات کی حق تلفی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں بسایا، ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. یہ مکان اسی سے بنا ہے، اسی سے باب تفعیل میں مکنہ، مکنہ یمکنو تمکین، کسی کو کسی جگہ پر ٹھکانہ بنا کر دینا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اے انسانوں ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ بنا کر دیا، رہائش دی، آباد کیا. کئی ترجمے آپ کو مل جائیں گے، مفہوم ایک ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین پر معیشت کے مواقع پیدا کیے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے معیشت کا کیسا کیسا سامان جو ہے وہ زمین پر پیدا کر دیا ہے. آئے دن محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نئی اپرچونٹی نکل آئی، کوئی بالکل نیا ہی فیلڈ نکل آیا، کبھی کسی کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی کمائی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کمائی کے ذریعے بنا دیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین پر معیشت کے سامان پیدا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے اس کا تو مجھے اندازہ ہی نہیں. لیکن جس قدر بھی انسان کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی کی ہے، اسی قدر اس کا شکر ادا کرنا تو بہرحال اس پر واجب ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سادہ یعنی انداز میں کہا ہے کہ ایک سانس پر بھی ہم پر اللہ کے 2 شکر واجب ہے. یعنی ایک سانس جو ہے وہ 2 حصوں میں ہوتا ہے نا، انہیل کرتا ہے پہلے انسان فریش ایئر، اور پھر اس کے بعد باہر نکالتا ہے. معیشت کے سامان ہونے کے علاوہ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی صلاحیت ہم میں سے ہر شخص کو بخشی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. وہ بھی معیشت کے ذرائع ہیں. یعنی بہت سے انسان جو ہیں وہ ہاتھ سے کوئی کام بظاہر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو سمجھ دی ہے اسی کی کنسلٹنسی آج کے دور میں ایک بہت بڑا معیشت کا ذریعہ ہے. یعنی کوئی باقاعدہ جسمانی مشقت وہ نہیں کر رہے، لیکن کنسلٹنسی. یعنی آج سے 100 سال پہلے شاید اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہوگا کہ کوئی کنسلٹنٹ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آپ کو چند منٹ جو ہے وہ مشورے دے گا اور پھر اس کی فیس آپ سے لے کر چلا جائے گا. کوئی تصور نہیں تھا. تو یہ سارے جو نت نئے سامان معیشت کے ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور ان سب پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. تو فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں زمین میں تمکن عطا کیا، زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین پر تمہارے لیے ہم نے معیشت کا سامان اکٹھا کیا. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم لیکن تم شکر ادا کرتے ہو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو. پس جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اس کو قرآن سے نصیحت کرتے رہے.